बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौर था, हम बिजनेस रिकॉर्डर में काम करते थे और बिजनेस रिकॉर्डर में काम करने का, उसके रिपोर्टर होने का फ़ायदा आपको ये होता है कि अदारे के अंदर शहर के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो, उसके अंदर आपका नुमाइंदा ज़रूर बुलाया जाता है और किसी अखबार का नुमाइंदा उसमें बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, बिजनेस रिकॉर्डर का नुमाइंदा ना सिर्फ के बुलाया जाता है बल्कि इज्जत से बिठाया जाता है, क्योंकि उसने जाके मुल्क के बिजनेसमैनों को ये बताना होता है कि इस मुल्क के अंदर ये डेवलपमेंट हो गई है। तो हम चूंकि उस वक्त बिजनेस रिकॉर्डर में थे, नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौरे हुकूमत, लाहौर के अंदर डेवो लॉन्च हुई और डेवो जो थी वो एक बस सर्विस थी और जो मोटरवे के ऊपर चलनी थी और डेवो कंपनी ने वो मोटरवे बनाया था। तो अब जब हम वहां पे बैठे थे तो इर्द गिर्द से माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट जो अब भी सीनियर हैं वो हमारे, और अब माशाल्लाह तो कब्र के डिजाइन चेक कर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन समझे जाने वाले, मियां शहबाज शरीफ के करीब तरीन समझे जाने वाले जो लोग थे, और एक एक ने 8-8 प्लाट लिए हैं मियां नवाज शरीफ से, और शहबाज शरीफ साहब से 2-2 प्लाट ले रखे, और बड़े फख्र के साथ बताते हैं कि ये प्लाट मुझे मियां साहब ने फलां मौके पे दिया था, ये प्लाट मुझे फलां मौके पे दिया था। ठीक है। और इनमें से कई लोग बेशबहा गैर मुल्की दौरे भी कर चुके हुए हैं मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में। मेरे जैसे रांदा दरगाह नहीं है कि जितने दौरे करवाए हैं ये, या बेनजीर भुट्टो साहिबा ने करवाए हैं और या यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर साड़ी वारी आई जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह कभी पीएमएलएन ने इथों काला शा काकू नहीं लेके गई कदी, अल्लाह की कसम है। ठीक है ना। पीपल्स पार्टी हमें आधी दुनिया बल्कि पौनी दुनिया की सैर करवाई जब उनकी हुकूमत आती थी। पता नहीं कोई हमें पसंद करने वाला बंदा बैठा होगा उनकी आला क़यादत के अंदर, वो हमारा नाम डलवा देता था किसी न किसी दौरे के अंदर। आज तक लॉबिंग नहीं की, ना उनके यहाँ लॉबिंग की, वो तो मैं वैसे ही उनका नाकद रहा हूँ भाई। ना उनके यहाँ लॉबिंग की, ना पीएमएलएन के यहाँ लॉबिंग की। नतीजा आपके सामने है। पीएमएलएन वाले जो है ना, वो जब तक कोई बहुत शोर ना मचाए कोई जर्नलिस्ट, वो उसको घास नहीं डालते। वो कहते हैं कि अपना अपना बंदा है ना, तो इन्हें भूखा मरन दो। ठीक है। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब स्ट्रगल कर रहे थे कि एक इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान के अंदर लैंड कर रहा है जो पाकिस्तान का इमेज बढ़ाएगा, वो डेवो का था। और डेवो के उस इनॉग्रल के अंदर हमें बैठे हुए दाएं और बाएं से मिलने बात क्या सुनने को मिली, शहबाज शरीफ का इसमें हिस्सा है और वो हमजा शहबाज के जरिए इसको डील कर रहा है। ये जो कोरियन है ना, हिने मीने, ये उन्होंने फ्रंट मैन के तौर पे लाके बिठाया। वो असल से मंसूबा शहबाज शरीफ का। कोई आम बंदा ये कहे, कोई जाहिल का बच्चा ये कहे तो समझ आती, तो उसे पता नहीं है। ये वो लोग हैं जो शहबाज शरीफ के करीब तरीन लोग हैं। वो आके लोगों को बताते हैं कि आज मियां ने आज में नाश्ता किया था, मियां कह रहे हैं। जब वो ये कहेगा कि डेवो जो है वो इनका प्रोजेक्ट है, आपको पता है ना कि डेवो जर्नैल हजरात के जरिए, जर्नैल हजरात के बच्चों के जरिए किसकी गोद में जा चुकी है अब डेवो। ठीक है ना। इसलिए जब आप डेवो के ऊपर सफर करें तो उसका टिकट इंतहाई एहतराम के साथ खरीदें और सलूट मारे वहां पे खड़े होकर। ठीक है ना। अगर सलूट नहीं मारा तो काला डाला ये रहे। और डेवो का स्टाफ जितनी मर्जी बदतमीजी करे, जितनी कि मेरे साथ पिछले दिनों उन्होंने की है, जितना मर्जी गालम गलोच करे, ठीक है ना, आपको सीट से उल्टा के नीचे फेंक दे, आपने सीट तक नहीं करनी, उठ के फिर सलूट मारना है सर। सर। ठीक है ना। हाँ, उनके पास डेवो जा चुकी है, अब ठीक है। ये देखो शुरू कहाँ से हुई थी, तो बात शरीफ साहब। अच्छा जी, फिर जनाब इफ्तिताह शुरू हुआ मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड भी जनाब नवाज शरीफ का इसमें हिस्सा है। तो नवाज शरीफ का कितों हिस्सा है, आगा खान ही है। ठीक है ना। और आगा खानी की तुसी प्लानिंग देखो, हमलाओं ने एनएफसी ते करवा, ओ सॉरी, एएफसी, आगा खानियों का ये है। ठीक है। जिनके साथ अगर किसी को इख्तलाफ हो सकता है, वो केएफसी जो है ने उन्होंने हमला करवा देता है। और केएफसी लोकल फ्रेंचाइज जो है ये, मतलब के, हाँ, देवबंदियां था जी, हमले टीएलपी वाले कर देने दे, आएगा नहीं कह के राम नाल एंजॉय करन दे हैं। आओ, असल में ये मसला है। यानी इस मल्टीनेशनल, अब पता नहीं उन्होंने कितने के पैसे दिए होंगे नखानियों ने अपने ऊपर के हमारे यहाँ हमला ना, डोनेशन है। मतलब मैं, आप बुरा ही सोचते हैं हमेशा, मैंने रिश्वत थोड़ी खाई है या हराम मेरे माल थोड़ी का, डोनेशन दी होगी। अल्लाह की राह के अंदर उन्होंने इशार किया होगा
وہ پتہ نہیں کنے دیتے ہونے نے میکڈونلڈ تے حملہ نہیں ہویا KFC تے حملہ. یار لوگ اپنے بزنس پرسپیکٹو اب دیکھیے چودھری شجاعت حسین صاحب نے بینز کی مشین خرید لی, بینز کی فیکٹری خرید لی. آج اسی نازک حساس موضوعات پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پورے پاکستان کے اندر شیزان قادیانیوں کی اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے, اے نعرہ لگ گیا. نہیں چلا سکے بینز. جب آپ نیگیٹو مارکیٹنگ کے ذریعے کوئی پروڈکٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں چلتی, اخیر تے بیچ کے ڈیفالٹ کر کے نکل گئے. بینز ڈیفالٹ ہو گئی, اس کی ڈیفالٹ کا کیس ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا جب میں ہائی کورٹ رپورٹنگ کرتا تھا. ہم نے مزید فریضے کے طور پہ بینز پینی ہے اس دور کے اندر. یہ ناک میں دھواں کرنے والی بوتل مجھے ویسے پسند نہیں ہے, تو ہم نے جا کے بینز پینی ہوتی تھی, فروٹ جوس والی پینی ہوتی تھی. تو شیزان سے ہمیں نفرت ہو گئی کہ جناب قادیانیاں دی, ٹھیک. تو بعد میں پتہ چلا کہ اس پوری کمپین کے پیچھے چودھری صاحبان تھے کیونکہ بینزین نہ تھی. اب ایک نئی کہانی مارکیٹ میں آئی ہے, آج ہی آئی ہے, تو میں نے کہا آج ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بیلاروس جو ہے اس کے صدر ہیں, اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب سرکاری دورے پہ گئے ہیں. مریم بھی ان کے ہمراہ وہاں پہ پہنچ, اور مریم چونکہ اپنی فیملی کے ہمراہ چھٹیاں منانے لندن جا رہی ہے, ان کی بیٹی ان کا داماد بھی ان کے ساتھ, اور بھائی جو دونوں آئے ہوئے تھے حسین بھی اور حسن بھی, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ظاہر ہے کہ چاچو پہلے طیارے میں بیٹھے ہوں گے, اور اس کے بعد طیارہ ہو سکتا ہے, میرا خدشہ ہے کہ یہ بہت بڑی وائلیشن ہوگی اگر یہ ہوا ہوگا, تو طیارہ وہ اسلام آباد سے اڑا کے لاہور لائے ہوں گے, یہاں سے بھائی کو بٹھایا ہوگا. لیکن یہ جتنا بڑا خاندان ہے یہ اس طیارے میں پورا آ نہیں سکتا جس میں شہباز شریف صاحب, جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر فورس کا طیارہ ہے اور جس کی ڈیوٹی پرائم منسٹر کو کیری کرنا ہے. اور یہ میں سوچ ہی رہا ہوں تو مجھے یاد آیا کہ اگر موجودہ بیوی, اس کا سابقہ خامند, اس کے بچے اور بچوں کے بچے جو ہیں وہ اس جہاز میں بیٹھ سکتے ہیں, ہاں پھر یہ بھی بیٹھ سکتے. تو ابزارے یہ وہاں پہ آفیشیل میٹنگ کے اندر تو یہ ملے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ تو آفیشیل میٹنگ کے اندر بچے تو نہیں گئے ہوں گے, بڑے ہی گئے ہوں گے نا, اس کا مطلب ان کے بچے بھی ہوں گے, تو اوکے اسی جہاز میں گئے ہوں گے, ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں سے پہنچے ہوں, دبئی سے یا قطر سے ادھر کو آئے ہوں, اور وہ ان صدر صاحب سے ملاقاتیں کی. نواز شریف صاحب کے فیملی ریلیشن ہے اردوان کے ساتھ, اور اردوان کے ساتھ جو ہے البراق جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر ہے حمزہ شہباز شریف کا اور اردوان کے بیٹے کا. یہ ہم نے ابھی حالیہ دنوں کے اندر اس شہر میں یہ باتیں سن. سلمان شہباز کا اور اس کے دوسرے بیٹے کا جو جوائنٹ وینچر ہے وہ اس کے ذریعے یہ میٹرو کی بسیں چلائی جا رہی ہیں, یہ ہم نے سنا ابھی ریسنٹلی. یہ جب آشری صاحب پچھلے دور کے اندر باہر گئے نا, اس وقت ہمیں یہ پروپیگنڈا سنایا گیا. یہ پروپیگنڈا سٹیم کہاں سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے دوست ہیں نعیم طاہر شیخ صاحب, ریٹائر ہو گئے ہوئے, ریٹائرڈ صحافی ہیں, اور انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اور اس گروپ کے اندر وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور ریٹائرڈ جرنیل, ریٹائرڈ کرنیل صاحبان جو ہیں ان کے میسیجز, اور خاص طور پہ جو عمرانڈوازم کا شکار ہے, کیونکہ ایک نسل جو ہے, گندی نسل جو ہے, جو تیار کی ہے ہمارے ادارے نے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے باعث, اس میں یہ بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس ملک میں یہ ڈالر کی جو رجیم ہے وہ بڑی ہی سخت ہے. اس کے ہاں اس لیے گئے ہیں کہ دبئی اور قطر میں پیسہ رکھنا اب مشکل ہو رہا ہے. اب یہاں پہ پیسہ رکھیں گے اپنا نجائز, اور وہاں پہ نام نہاد کاروبار کے اندر سرمایہ کاری کریں گے, اور پھر اپنے نجائز پیسے کو وہاں کا جائز پرافٹ قرار دے کے پاکستان لائیں. جتنی بھی ابلیس کے ذہن کی پرواز ہو سکتی ہے اس طرح کی گفتگو کسی صاحب نے کی ہے وہاں پہ. تو مجھے وہ یاد آ گئی ساری داستانیں کہ حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ فرنٹ مین ہوتا ہے اس طرح کے منصوبوں کے اندر. استفا پائین نے حمزہ نہیں پایا بیچوں, ٹھیک ہے نا. ویسے اس بندے کا کاروبار سے کوئی دور پار کا بھی لینا دینا نہیں ہے, وہ سلمان کا. اور ان کے ہاں آپ کو پتا ہے ان فیملی میں دستور ہے کہ ایک بھائی کام کرے گا, باقی سارے ویلے بہ کے کھان گے اور اس کے کام میں مداخلت بھی کرے. جس طرح شہباز شریف صاحب تھے اپنے ابا جی کے, جس طرح ان کے ابا جی اپنے بھائیوں کے تھے. باقیوں نے کتنی فیکٹریاں چلا لی ہیں, شہباز شریف صاحب کے کزنوں کے کتنے کے بزنس امپائر ہیں, حالانکہ حصہ تو سب کو برابر کا ملا تھا نا, جتنا میاں شریف کو ملا تھا, جتنا میاں شفیع کو ملا تھا, ٹھیک ہے نا.
میرا مطلب ہے کہ جتنا باقی لوگوں کو حصہ ملا تھا اتنا ہی میاں شریف کو بھی ملا تھا نا. تو میاں شریف کے بچوں کے پاس کیا ہے اور باقیوں کی اولادوں کے پاس کیا ہے, بیچ باچ کے اس کو یہ آسٹریلیا بھاگ گیا, کوئی انگلینڈ میں جا کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نہیں چل پایا ان سے. وہ بہو شریف ہی تھا جو وہ انڈسٹری چلا رہا تھا, لیکن آپ کا کام ہے چونکہ بہو شریف کو گالیاں بکنے کا تو آپ بکتے رہیے, کیونکہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے ذریعے آپ کو بتایا ہی یہی گیا, تو بکیے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارا کام ہے کہ حالات کو اس پہ رکھ دینا. 7 بھائی تھے نا, 7 میں 42 انڈسٹریز تھیں, ٹھیک ہے, 6 سب کو مل گئی. وہ باقی ہیں نہیں 36 کی تھے, وہ کیوں بڑھ کے دوبارہ ہی 36 نہیں بنی, 30 نہیں بنی, ٹھیک ہے نا. میں تو 2 نسلوں کو دیکھ بیٹھا ہوں. میاں شریف کے ہاں جائیداد کی تقسیم ان کے بھائیوں کے درمیان, ان کے ہاں بعض میاں شریف کے بچوں کے جائیدادوں کی تقسیم اور بچوں کے بچوں کی جائیدادوں کی تقسیم, 3 نسلات میں دیکھ بیٹھا یار. تو میں اب تو اس کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک نئی کہانی, کسی نے کو خالی ذہن بیٹھا ہوگا ریٹائرمنٹ کے بعد, ویسے بھی بندے کے پاس واک کرنے اور چگلیاں کرنے اور حکومت کے اوپر تبرہ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا. گھڑی اس بندے نے بڑے کمال کیا. لیکن میجر صاحب اگر آپ اسٹاف کالج پاس کر لیتے اور کرنل بن جاتے تو شاید تھوڑا سا ویژن کھل جاتا اور آپ کو پتہ چل جاتا وہ جو بیلاروس ہے اس کے ہاں جو ڈالر رجیم ہے وہ بہت زیادہ امپریکٹیکل ہے, کیونکہ وہ روبیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ اچھے ڈالر کا کام ہوتا ہی نہیں جی. آپ اب پروپیگنڈے اگلے پروپیگنڈے کی تیاری کریں, اور اگلا پروپیگنڈا یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بجلی کی گاڑیوں کا کارخانہ لگنے لگا نا لاہور میں, یہ جو مریم نواز شریف بیلاروس سے لے کے آ رہی ہے, یہ دراصل میاں صاحب کی انویسٹمنٹ ہے. اور میاں نواز شریف نے آگے بیلاروس کے لوگوں کو کھڑا کیا, پیچھے میاں نواز شریف کا پیسہ ہے. آپ اس پروپیگنڈے کی تیاری کریں, میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذہنی صحت سے سرفراز کر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.